بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ میرے خیال میں بڑے ہی انتہائی معمولی اور غیر اہم ایک بیان ہے، اس سے شروع کرتے ہیں۔ میں اس کو خاطر میں تو نہ لاتا، لیکن چونکہ ابھی جیو کے اوپر ہمارے پروگرام میں بھی اس کو تفصیل سے ڈسکس کیا گیا ہے اور آج خبروں کی زینت بنا ہوا ہے۔ ویسے تو میرے نزدیک اب اس کی کوئی نوقات حیثیت ہے اور انشاءاللہ یہ شخص اپنے انجام کو پہنچے گا، جس کا نام شہزاد اکبر ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جی ایک وقت میں اس کو ہم بڑے کریہ انداز میں اس کے بارے میں ڈسکشن کرتے تھے، عمران خان صاحب کا زمانہ تھا، اور اس کے جو جتنے کرتوت تھے یا جو وارداتیں تھیں وہ سامنے آتی تھیں، اور یہ میں تو اس کو اس وقت بھی انسان سمجھنے کے بھی قائل نہیں تھا کہ جس کرو فر سے، جس شدت، جس حدت اور جس قوت کے ساتھ اور اپنی ساری کی ساری جتنے جو حکومت کے وسائل تھے ان کو بری وقار لاتے ہوئے عمران خان صاحب کے مخالفین کے اوپر پل پڑا تھا یا ان کے خلاف وہ اس نے سارے خرچ کر رکھے تھے، اور درمیان میں بہت ساری وارداتیں ہوئیں جس میں اس کو پتہ چلا کہ یہ ریاض ملک صاحب سے پیسے لیتے پکڑا گیا، پھر 190 ملین پاؤنڈز کو بھی جب حوالے کیا گیا عمران خان صاحب کے ریاض ملک صاحب کے، تو اس کے اپنے کیبنٹ کے وزیروں نے، فیصل وابڈا صاحب نے، فواد چوہدری صاحب نے، سب نے ایک ہی بات کی تھی، کیبنٹ میں چیز ڈسکس نہیں ہوئی۔ یہ شہزاد اکبر صاحب نے بس لفافہ لہرایا، وزیر اعظم صاحب نے کہا اس کو اپروو کر دو، اس کو پوچھا نہیں ہے کیونکہ برطانوی حکومت نے ہمارے اوپر پابندی لگا رکھی ہے۔ خیر اینی جھوٹ سے چونکہ سارے کاروبار چل رہے تھے تو اس میں یہ جھوٹ بھی جمع ہو گئے۔ اب اس کے براڈ شیٹ کے اوپر اس نے کیا کیا، پھر نواز شریف وغیرہ کے لیے اسے جس کو کہنا چاہیے کہ پورا زور لگا دیا، کوئی نہ کوئی چیز نکلا ہے، کوئی جھوٹا کیس ثابت ہو جائے۔ لندن کے اندر انہوں نے شہباز شریف کے خلاف مضامین لکھوایا، پھر للکارا کہ جا کے چیلنج کرو، چیلنج کیا، وہ جھوٹے ثابت ہو گئے۔ یہ ساری باتیں ہوتی رہی۔ آج انہوں نے بیان دیا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک شریف آدمی ہیں، اور جو ساری کچھ کیا ہے بدماشی جو تھی جناب باجوہ کی تھی۔ اب یہ جناب باجوہ کے اوپر ملبہ تو ہم بھی ڈال رہے ہیں، ہم تو جینوئن ڈال رہے ہیں۔ اب یہ سارے لوگ جو ہے اپنے جرائم کے جو ہے جنرل باجوہ کے جرائم کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنی جان چھڑوا رہے ہیں ان سے، کہ جب وہ کہتے ہیں بھئی ایک ہی بندے کے سارے ذمہ ڈال دیا جائے، عمران خان صاحب سے لے کے سارے لوگ۔ بہرحال یہ تو ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ میرے قتل کے بعد اس سے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ مطلب آپ لوگوں نے جو کچھ کر دیا ہے سارے عمل کے اندر، جناب باجوہ اینڈ کمپنی نے اور سب نے مل کے، اور اس کے بعد اب معافی مانگیں یا کہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک بے قصور ہیں یا ایک شریف آدمی ہیں یا ان کا کوئی قصور نہیں ہے، اور جناب باجوہ صاحب کی ساری بدماشی تھی، تو کون بینیفیشری کون تھے؟ آپ بھی بینیفیشری تھے۔ آپ کہنا ہے کہ جو ایگزیکٹو جو تھی ساری پاور جو تھی وہ جناب باجوہ کے پاس تھی، ہمارے پاس کچھ نہیں تھا عمران خان صاحب کے پاس، تو یہ ساری پاور جو تھی یہ کیسے ان تک پہنچی؟ کیونکہ حکومت جو تھی عمران خان صاحب کو دی ہوئی تھی، اور اس میں آپ پورے شریک جرم تھے۔ میرا اس وقت ٹاپک شہزاد اکبر، تو اس نے جو بات کی ہے، باتیں کی، یہ باتیں ساری ہوں گی، لیکن اس کے اندر لب لباب یہ ہے کہ اس میں ثابت کیا ہو رہا ہے؟ اس ثابت یہ ہو رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کے خلاف جو کچھ ہوا یا ان کے ساتھیوں کے خلاف جو کچھ ہوا، یہ سارے کے سارا جو تھا ایک پلان تھا، ایک بڑی آرگنائز سازش تھی جس کے اندر بے شمار لوگ شریک کار تھے۔ حامد خان صاحب نے یہی بات کی حامد میر صاحب کے ساتھ، اور ہم نے اس کو میرے خیال میں کسی طور کے اچھی طرح ڈسکس بھی کیا اپنے ویلاگ میں، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ نواز شریف صاحب کے خلاف فیصلہ جو ہے وہ تو عدلیہ نے سنایا ہے، فیصلہ تو پہلے سے ہوا تھا، پیناما کا فیصلہ جس کے اوپر ان کو سزا دی گئی، اقامہ کے اوپر اور باقی چیزوں کے اوپر۔ اب سلمان راجہ صاحب جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں کئی مقدموں میں آج کل، اس وقت پیناما میں نواز شریف صاحب کی بھی وکالت کر چکے ہیں، تو انہوں نے بھی یہی کہا، انہوں نے کہا مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ جس طریقے سے نواز شریف صاحب کا ٹرائل ہوا یا ان کے خلاف یہ سارا کام ہوا۔ لیکن میرا جو موضوع یہ ہے کہ یہ جو شہزاد اکبر وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں، یہ بہت کنفیشنز آئیں گی، لیکن یہ مسئلے کا حل ہے نہیں۔ اگر فرض کیا کہ اس سے زیادہ بھی آ جائے اور جناب باجوہ بھی کہہ دے کہ جی میں اپنا جرم مانتا ہوں اور میں کنفیشن کرتا ہوں اور میں اس کو اپنے تسلیم کرتا ہوں، تو کیا وہ ساری چیزیں جو ہیں جو نواز شریف صاحب کے ساتھ ہو چکی ہیں ازالہ ہو سکے گا؟
میں مریم نواز صاحبہ کی بات سے بھی متفق نہیں ہوں، جنہوں نے کہا جی کہ عدالتوں کو چاہیے کہ جس طریقے سے نواز شریف صاحب کو سزائیں دی ہیں یا ان کے ساتھ زیادتی کی ہیں ان کو انڈو کرے۔ میں کہتا ہوں پھر بھی عدالت نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کہ مت بھولیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں پاکستان میں کی جو مقبول ترین سیاست اور مضبوط ترین سیاست جو ہے وہ کر رہے تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک بندہ جو ہے دسمبر 2021 میں تحریک انصاف اپنے ٹکٹ کے لیے اس کے بندے جو تھے نواز شریف صاحب کے مرہون منت تھے، اور کیا کہہ رہے تھے جی؟ زرداری صاحب کہہ رہے تھے کہ میں حکومت گرا دوں گا، تحریک انصاف کے میرے آدھے سے زیادہ بندے آ جائیں گے اگر نواز شریف صاحب ان کو ٹکٹ کے بارے میں وعدہ کریں کہ ان کو ٹکٹ دے دیں گے تاکہ وہ بندے ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ یعنی کہ یہ جو مسلم نون کا جو ٹکٹ تھا وہ کامیابی کی بھی گارنٹی تھا، اور ان کے پاس 100% ایسے ہی ماحول تھا جیسے عمران خان صاحب کا آج کل ہے، اور اسی طریقے سے نواز شریف صاحب کی سیاست کا اور ان کی مقبولیت کا توتی بول رہا تھا۔ آج نواز شریف صاحب کی جو سب سے بڑا نقصان یہ نہیں ہوا کہ وہ نااہل ہیں، نواز شریف صاحب کو یہ نقصان بھی نہیں ہے کہ اپنی پارٹی کے وہ صدارت نہیں کر سکتے، یہ ساری تو چیزیں ختم ہو گئی، نااہلی بھی ختم ہو گئی۔ یہ بھی نہیں ہے کہ ان کی سزا ختم ہو جائے گی اور ان کو باعزت بری کر دیا جائے گا۔ اصل جو ان کے ساتھ واردات ہوئی ہے کہ ان کی اتنی مقبول سیاست جو ہے حالات کے جبر نے ان کو غیر متعلق کر دیا، ریلیونٹ ہو گئی ہے۔ اس وقت پاکستان کی سیاست جو اسٹیبلشمنٹ کے عمران خان صاحب کے درمیان میں دھیگا مچتی ہے، یہ اس کی کنٹینیوشن ہے جو عمران خان صاحب کو 2018 کے اندر آرٹی سے بٹھا کے اور نواز شریف صاحب کو سزائیں دلا کے اور یہ کیا گیا۔ تو نقصان کیا ہوا؟ نقصان یہ ہو کہ نواز شریف صاحب کا اثاثہ ان کی جان نہیں ہے۔ نواز شریف صاحب کوئی ایک مریم نواز صاحبہ کے یا حسین نواز صاحب کے والد نہیں ہیں۔ نواز شریف صاحب جو ہیں ایک پاکستان کے اندر کراچی سے لے کے چترال تک بے شمار لوگوں کے سیاسی والد ہیں۔ سارے سیاستدانوں کا اسی طریقے سے ہے کہ صرف ان کی ذات نہیں ہے، کیونکہ وہ ان کی ذات ان کے ووٹرز کی، ان کے سپورٹرز کی اور ان کی سیاست کی امانت ہے، ان کی مال، ان کا سب کچھ کی امانت ہے۔ اب یہ جب وہ سیاست جو ہے وہ جب ضائع ہو جائے، جو ان کا اصل سیاست جو تھا وہ ضائع ہو جائے، کہ آج ان کی سیاست جو ہے وہ کمزور ہو جائے، تو اس کا ادالہ کون پورا کرے گا؟ اب ایک بڑا لفظ آتا ہے، میں بھی اس کو یوز کسی اور پیرائے میں کرتا ہوں، اکثر کر رہے ہوتے ہیں جی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن۔ کسی کو نہیں پتہ یہ کیا چیز ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیا چیز ہے۔ ساؤتھ افریقہ جو ہے، ملک کا نام آپ نے سن رکھا ہے، بڑا مشہور ملک ہے، بڑی اچھی کرکٹ ٹیم ہے۔ ساؤتھ افریقہ کے اندر 1994 تک سفید فام حکومت تھی، انگریزوں نے قبضہ کیا اس کو، بیچاروں کو جو افریقہ کے اوپر جو انگریزوں نے ظلم ڈھائے ہیں، ہم جو برصغیر پاک ہند کے رہنے والے جو لوگ ہیں، جو پورے ساؤتھ ایشیا کے رہنے والے لوگ ہیں، برما، سری لنکا، انگریزوں کی غلامی میں ہم نے وہ ظلم نہیں دیکھے جو ساؤتھ افریقہ کے اندر گوروں کے ہاتھوں، کالوں کے ہوا یا باقیوں افریقن کنٹری کے ہاتھوں ہوا۔ کئی جگہوں پہ تو ان کو گوروں کا بڑے ریئیکشن بھی ہوا۔ جب 1994 میں گوروں کو اقلیتی سفید فام حکومت کو بے بس کر دیا گیا اور نیلسن منڈیلا نکل کے آئے جیل سے، اور نکلتے ہی اس کے بعد ایسا ماحول پیدا ہو گیا کہ جو عنان اقتدار حکومت ہے ان کے ہاتھ میں آ گئی۔ جیسے حکومت ان کے پاس آئی تو فوراً خطرہ ہوا کہ اب کالے گوروں کے ساتھ وہی شروع کرا کے سماج نہ کریں۔ گوروں نے کیا کیا تھا؟ گوروں نے بلا وجہ کالوں کا قتل عام کیا، کالوں کو زنجیروں سے باندھ کے اغوا کر کے گھروں میں گندے کاموں کے لیے جانوں کی طرح، گدھوں کی طرح رکھ کے اور ان سے کام کروائے اور زنجیروں سے باندھ کے رکھا۔ ان کے اپنے ملک کے اندر حکومت خانے بنا لیے پرائیویٹ، ہر بندے کے، ہر امیر آدمی کے، وہاں ان کی گولڈ مائن تھی، ان کی ہیرے کی مائن تھی۔ ان کے ساؤتھ افریقہ ایک بڑا ہی، جو لوگ آتے جاتے بڑا ہی امیر ملک ہے، اور یورپ ہے افریقہ کے اندر۔ یہ گوروں نے یہ ساؤتھ افریقہ کی دولت ٹکا کے وہاں سے نکال کے پورے امریکہ کے، یورپ کے، برطانیہ کے بازاروں کے اندر ان کی چیز، ان کے وسائل جو ہے وہاں سے نکالتے رہے، لوٹتے رہے، بیچتے رہے۔ تو ان کا خیال تھا کہ یہ نہ کہ وہی قتل عام شروع ہو جائے۔ تو نیلسن منڈیلا نے کمیشن بنایا، آرک بشپ تھے ان کے، ڈیسمنڈ ٹوٹو جو ہے ان کے نزدیک ایک کمیشن بنا جس نے کہا کہ جو گورے جو ہیں سچ بولیں گے ان کو معاف کر دیا جائے گا، ان کو عام زندگی گزارنے کی اجازت دی جائے گی، لیکن جو اپنے جرائم کیے ہیں وہ سچ بولیں کہ ہم نے اتنے قتل کیا، ہم نے اتنا لوٹا مال، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، ہم نے جو حکومت خانے چلائے ان کے سارے کے بارے میں 1960 سے لے کے 1994 تک یہ سب کچھ کام ہوتا رہا۔ تو اس کا وہ
اعتراف جرم کرے. ان کو بڑی پذیرائی ملی, اس ملک کے اندر ایک بڑی حامی پیدا ہوئی, اور جس کو کہنا چاہیے کہ شیر بکری وہ ایک ہی گھاٹ میں اکٹھے انہوں نے رہنا سیکھ لیا, اور جو وہاں پہ نسل پرستی تھی اور جو اس کا ریئیکشن تھا وہ ختم ہو گیا. ڈیسمنڈ ٹوٹو کو نوبل پرائز ملا پیس کا اور اس کارکردگی کا. اب یہ جو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن ہے اس کے اندر تو پھر جرائم کس نے کیے؟ جرائم تو کیے جناب باجوہ نے. آیا اس کا ازالہ ہو سکتا ہے؟ آیا نواز شریف صاحب کی سیاست, پاپولر سیاست واپس آ کے عمران خان صاحب کو وہی سیاست دی جا سکتی ہے جو ان کے پاس 2014, 15, 16, 17, 18 میں تھی؟ یاد نہیں آپ کو 2014 کے دھرنے میں کہ چند درجن لوگوں کے ساتھ دھرنا دے رہے تھے 120 دن کا؟ جانیے کہ اتنے وسائل ان کو دیے گئے تھے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے, ظہیر الاسلام سے شروع ہوا اور ہوتے جناب باجوہ صاحب کے دور میں جب پہنچے تو 4 چاند لگ گئے. کیا کوئی یہاں پہ سچ بولے جناب ظہیر الاسلام کہ اس نے کتنے جرائم کیے ہیں اس ملک کے اندر نواز شریف صاحب کے خلاف, پاکستان کی سیاست کے خلاف؟ کیونکہ اس سیاست کے خلاف جرائم نے جو نقصان کیا وہ ریاست کو یہاں لا کے کھڑا کیا. آج لوگ پوچھتے ہیں کہ پاکستان بچ پائے گا یا نہیں بچ پائے گا, پاکستان چل پائے گا یا نہیں چل پائے گا, اور پاکستان چلنے والا بھی نہیں ہے. تو یہ وہ صورتحال تھی کہ جس میں یہ ساری صورتحال تھی. یہی حالات تھے کہ میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ میں نے جب عمران خان حکومت میں آیا 2018 میں, تو میں اس کے مصاحبین کے پاس گیا. میں نے کہا یار میں تو اس بندے سے بڑی نفرت کرتا ہوں, مجھے تو اس بندے پہ مجھے پتہ ہے کہ اس کی کیا جو اصلیت کیا ہے عمران خان صاحب کی, مجھے پتہ ہے کہ یہ کتنا جھوٹ بولتا ہے مجھے, لیکن پاکستان کے لیے میں آیا ہوں کہ اسے کہو کہ پیپلز پارٹی, مسلم نون اور فضل الرحمان یا جتنوں کے خلاف وہ بدزبانی کریں نہ کرے, کیونکہ یہ اسٹیبلشمنٹ اسی کروا رہی ہے, ان کو ختم کر کے وہ اس کے بعد اس کا کچوبہ نکالیں گے. ایک لمحے کے لیے وزیر اعظم بن چکا تھا, میں تب کی بات کر رہا ہوں. خیر کسی نے کیا سنا تھا, کسی نے نہ سنا. پھر میں جس کو کہنا چاہیے کہ ہر طریقے صاحب کا جو اس کا رائٹ ہینڈ یا لیفٹ ہینڈ مین بنا ہوا تھا, نعیم الحق سے لے کے سیف اللہ نیازی سے لے کے, میں نے سب کو یہ سنوائی کی. بات ان کو سمجھ آئی نہیں آئی, کیونکہ وہاں پہ ایک نشہ آیا ہوا تھا حکومت کا سب کے اندر, اور وہ سمجھتے تھے کہ یہی تو وقت ہے کہ انجوائے کریں, کرپشن بھی کریں اور بدلے بھی لیں اور انتقام بھی لیں اور غصے بھی نکالیں, جو اسٹیبلشمنٹ سے چاہتی تھی کہ یہ کام کریں. یہی نتیجہ ہے کہ وہ وجہ کہ عامر کیانی ایسے بندے اور عمران اسماعیل سے ایسے بندے کیوں چلے گئے, کیونکہ جو اس وقت وہ اس ساری اس میں ان کو ایک کھلی چھٹی دی گئی تھی کہ وہ جو کرپشن کی ہوئی تھی جب ان کو دکھائی گئی, تو عامر کیانی جیسے بندے نے بھی عمران خان سے برات لی, کیونکہ یاد وہ بیگیج تھا تو وہیں سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا. بہرحال کہ ان کی سمجھ میں نہیں آئی. نواز شریف صاحب کے پاس جیل میں ملا, آپ کو کئی دفعہ بتا چکا میں نے کہا میاں صاحب عمران خان صاحب پہ یہی وقت آنے والا ہے, یعنی کہ کوٹ لگ جیل میں وہ بیٹھے تھے. میں نے کہا میاں صاحب جہاں آپ بیٹھے ہیں یہی عمران خان ہوگا جیل کے اندر 2 سال بعد. یہ مارچ 2019 کی بات ہے. آپ نے جو عمران خان صاحب کا مہرہ بن کے آپ کے خلاف استعمال ہو رہا ہے باجوہ کا, آپ نے ان کا اسٹیبلشمنٹ کا مہرہ بن کے نہیں استعمال ہونا. تکلیف دہ ہے کہ اب یہ سفر سارا گزر چکا ہے. اب پچھتے کیا ہو, جو کچھ ہونا تھا ہو کے رہا. نواز شریف صاحب کو میں بالکل دوش نہیں دیتا ہوں. انہوں نے 20 اکتوبر 2020 کے اندر گجرانوالہ میں جب تقریر کی پی ڈی ایم کے جلسے کے اندر, جب پیپلز پارٹی بھی شامل تھی, تو انہوں نے کہا تھا کہ میرا عمران خان صاحب سے کوئی جھگڑا نہیں ہے, وہ تو ایک مہرے کے طور پر استعمال ہوا ہے. انہوں نے کہا میری شکایات جو ہیں جناب باجوہ صاحب آپ سے ہیں اور جناب فیض حمید آپ سے ہیں کہ آپ لوگوں نے یہ کیوں کیا. انہوں نے ایک چارج شیٹ لگایا, آپ کہہ دیتے غلط کہہ رہے ہیں. اس کو بھی عمران خان صاحب سینہ سپر ہو کے آ گیا, اور نواز شریف صاحب کو تمہاری جرت, تم جناب باجوہ کا اکبر نام لیتے ہو خدا کا اس زمانے میں, تمہیں جرت کیسی نواز شریف کہ تم نے جناب باجوہ خدا کا نام لے لیا. یہ اگلے دن کھڑا ہو بالکل بنا رہا تھا سلطانی گواہ بن کے عمران خان صاحب. اللہ تعالیٰ کے نظام ہے وہی. جب یاد کرو وقت عمران خان صاحب جب باجوہ صاحب کے لیے سینہ سپر کھڑے تھے کہ نواز شریف للکار رہے تھے, تمہاری جرت, تم جرائم پیشہ آدمی, اب معصوم آدمی, گناہوں سے پاک آدمی. اب کون کون گناہوں سے پاک ہوتا ہے, میرے خیال آپ اسی فہرست میں شامل ہو گیا. آپ باجوہ کا نام لینا پڑ گیا ہے نا, کیونکہ آپ کے پاس لائسنس ہے. خیر ہے نہیں, ان کا نام لینا کیا ہے. ایک مہینے باجوہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں تمہارا کورٹ مارشل ہونا چاہیے, مجھے تم نے غلط طریقے سے نکالا ہے, سازش کی ہے. اور ایک مہینے بعد اسی جگہ سے کہہ رہے ہیں کہ میں باجوہ کو غیر معینہ مدت کے لیے ایکسٹینشن دینا چاہتا ہوں.
یہ DJI نے بھی کی اور خود بھی انہوں نے تقریر کی کہ میں باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دے دو. وہ باجوہ جس کا یہ 2 مہینے پہلے کہہ چکے تھے کورٹ مارشل ہونے چاہیے. خیر اینی نواز شریف صاحب نے اپنی تقریر میں اس وقت تک ایگزیکٹلی حالانکہ بڑی تکلیفیں دیکھ چکے تھے, لندن چلے گئے تھے, جیلیں کاٹ چکے تھے, مریم نواز صاحبہ کے ساتھ جیل کاٹ چکے تھے, ساری تکالیف کے باوجود انہوں نے کہا عمران ہمارا اس سے جھگڑا نہیں ہے. اور اصل بتایا کہ جی اسٹیبلشمنٹ جو ہے جس کے اس وقت سرغنہ جنرل باجوہ تھے. مجھے جو بات ہے مجھے اس بات کی وجہ سے یہ سارا ہوا کہ مجھے کچھ چیزیں ایک بات پتہ چلی ہے اور اللہ کرے کہ پوری طرح درست نہ ہو کہ میرا خیال تھا نواز شریف صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بڑی جنراسٹی دی ہے. یہ بالکل صحیح ہے کہ جو ان کے ساتھ ہوا ہے کہ پاکستان میں اس وقت سب سے سمجھدار سیاستدان, روادار سیاستدان اور سب سے بڑی فالوئنگ رکھنے والا سیاستدان جو ہے اس کی سیاست لوٹ لی جائے, اس میں کیا بیت رہی ہوگی. میرے خیال تھا اس کا کوئی اور حل بھی نکالا جائے گا. لیکن یہ حل جو نواز شریف صاحب تجویز کر رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب, جب ان کو بتایا کہا گیا ہر طرف سے اندر سے جو ہے نا کلین چٹ مل گئی, گرین سگنل مل گیا کہ جی اگلے وزیر اعظم جو ہے ہم نواز شریف صاحب کو ہی لے کے آنا ہے تاکہ یہ ملک کے حالات کو شاید وہ نکال سکے اس کرائسس بحران سے. تو نواز شریف صاحب نے ایک شرط رکھ دی ہے کہ عمران خان صاحب کا مکو پہلے آپ ٹھپیں گے, اس کا 100% کچوبر نکالیں گے, چاہے مجھے وزیر اعظم نہ بنائے, لیکن عمران خان صاحب کو اس کو وہاں پہنچائیں گے جہاں سے آپ نے اٹھایا تھا. میرا صرف ایک ہی شرط ہے کہ عمران خان صاحب کو زمین بوس کر کے رہیں آپ. یہ میرا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب کے مزاج کے مطابق یا ان کے رویے یا ان کی جو خصلت عادت اس کے مطابق نہیں ہے. پتہ نہیں یہ پاکستان کو کیسا سوٹ کرے گا. میرے نزدیک تو پاکستان بڑے چیزیں جو بہت الجھ چکی ہیں اور ملک جو ہے بہت شدید بحران میں ہے. اللہ کرے کہ یہ بات اس طرح نہ ہو. مجھے اس سے بھی زیادہ سخت طریقے سے پتہ چلی ہے کہ ان کا نواز شریف صاحب کا مطالبہ, اور دبئی کے اندر بھی زرداری صاحب سے بھی جو باتیں ہوئی ہیں تو شاید اس میں بھی کسی نہ کسی مرحلے پہ اس طرح ذکر ہوا ہے. لیکن جو اصل لوگ ہیں ان تک پیغام پہنچا دیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کو فکس کرنا فرسٹ, اس کے بعد کچھ اور. پتہ نہیں اس سے پاکستان کہاں جا کے کھڑا ہوگا, کہاں پہنچے گا. عمران خان صاحب آپ کو کسی سے گلہ نہیں کرنا چاہیے. میرا خیال ہے کہ آپ اپنی حماقت میں اپنے آپ کو کہاں سے کہاں تک پہنچا گئے ہیں کہ جہاں سے کوئی آپ کو سپورٹ مل سکتی تھی وہی آپ کی سیاسی خاتمہ بالخیر کے خواہشمند ہیں. وما علینا الا البلاغ.